اچھا، آج بات کریں گے پھر ایران اور اسرائیل کی جنگ کے بارے میں کہ ابھی تک کی تازہ جو صورتحال ہے اس کے بارے میں ڈسکس کریں گے کہ ابھی کیا کیا سٹیٹمنٹ آ چکے ہیں اسرائیل کی طرف سے۔ اسرائیل کل تک چپ تھا، لیکن ابھی جو بول رہا ہے نا کہ میں ایران پر حملہ کروں گا اگلے 24 گھنٹے کے اندر، بہت ہی جلد۔ اب یہ نہیں معلوم وہ کس طریقے کا حملہ کرتا ہے، کیا وہ ایئر سٹرائک کرتا ہے یا پھر وہ بھی میزائل یا کچھ بلسٹک میزائل ڈرون مارتا ہے۔ ابھی اس بارے میں کنفرم نہیں ہوا۔ جو اسرائیل کے چیف منسٹر ہے نا، اس کا بیان یہ آیا کہ میں جو ہے نا ہم اس کے بارے میں میٹنگ کر رہے ہیں کہ کس طریقے سے ایران کے اوپر حملہ کرتے ہیں، لیکن ایران نے بھی آگے سے جواب دیا کہ جب بھی اسرائیل ہم پر اٹیک کرے گا تو ہم اسی وقت اس کو اس سے بھی زیادہ بھرپور جواب دیں گے۔ اب دیکھتے ہیں کہ اسرائیل کب اور کیسے حملہ کرتا ہے اور اس کے بعد وہ کس طریقے کا جواب ایران دیتا ہے، کیونکہ ایران نے پیچھے ہٹنے سے بالکل ہی معذرت کر لی۔ مطلب وہ بولا کہ نہ میں پیچھے ہٹوں گا، جو بھی کوئی اس کی سپورٹ کرے گا اس کے اوپر بھی میں میزائل داغ دوں گا۔ اب ایران جو ہے نا میدان میں آ چکا ہے، لیکن اسرائیل بھی پیچھے ہٹنے والا نہیں ہے۔ ایک بات لازم یاد رکھنا، اسرائیل ایسا ملک ہے نا، وہ کسی کو بھی اپنے سامنے، اسرائیل ایک ایسا ملک ہے کبھی بھی وہ اپنے سامنے کسی کو آنے نہیں دیتا، لیکن وہ ڈرتا بہت ہے، کیونکہ ایران بھی اب طاقتور ملک ہے۔ یہ نہیں کہ ایران کے پاس کچھ نہیں ہے، ایران کے پاس بہت بڑی فوج ہے، اس کے پاس بہت ہی بلسٹک میزائل، کروز میزائل، ڈرون اور جنگی طیارے، سب کچھ ہے سوائے اٹامک پاور کے۔ اٹامک بم اس کے پاس نہیں ہے، باقی اس کے پاس بہت بڑی فوج بھی ہے، اس کے پاس بہت بڑا اسلحہ بھی ہے، اور اس کی معیشت بھی بہت ہی اچھی ہے، جو کہ پاکستان سے کئی گنا زیادہ ہے۔ پاکستان کی معیشت بہت ہی کمزور ہو چکی ہے۔ اور دوسری بات آپ کو میں یہ بتاؤں کہ جیسے لوگ سٹیٹمنٹ دے رہے ہیں نا، جو تجزیہ کار ہیں یا صحافی ہیں، جو بکاؤ صحافی ہیں حکومت کے، کوئی بھی ملک کے، چاہے پاکستان ہے یا کسی کے، کہ ایران نے بہت غلط کیا، ایران نے اپنے طریقے سے حملہ کیا، وہ غزہ کے لیے نہیں کیا، فلسطین کے لیے نہیں کیا، مطلب ان کے اندر سے ایسے کیڑے نکال رہے ہیں۔ ان کو شرم آنی چاہیے یہ بات کرنے، وہ جس طریقے کا حملہ کیا لیکن اسرائیل کے سامنے جواب تو دیا۔ آپ لوگ تو سٹیٹمنٹ سے بھی ڈرتے ہو کہ اسرائیل ہمارا آقا ہے، اس کے اگر ہم سٹیٹمنٹ دے دیں گے نا تو وہ ہمیں کھا جائے گا۔ اس نے ڈائریکٹ ڈرون گرا دی ہے، اس نے میزائل داغ دی ہے، وہ ڈرا تو نہیں ہے، لیکن آپ لوگ تو ڈرتے ہو، پھر بھی بولتے ہو کہ ایران نے اچھا نہیں کیا، ایران اس طریقے کرتا ہے، اس طریقے کرتا۔ آپ کے سامنے ہے، ایران جھکنے والا تو نہیں ہے نا، جس طریقے کا حملہ کیا، چاہے کمزور تھا یا طاقتور، وہ جھکا تو نہیں ہے۔ اس نے یہ تو میسج دے دیا ہے کہ اسرائیل میں آپ کے سامنے سرنڈر نہیں کروں گا، ایران چاہے جو بھی ہو جائے گا۔ اس نے کم از کم جواب تو دیا ہے نا، آنکھیں تو دکھائی ہے نا۔ وہ تو بعد کا مسئلہ ہے کہ کون ہارے گا کون جیتے گا۔ ابھی دیکھو حماس اگر جنگ کر رہی ہے اسرائیل کے ساتھ، اس کو یہ میسج دیکھو نا کہ وہ جھکنا نہیں چاہتی، وہ مر جائے گی لیکن کبھی اسرائیل کے سامنے سرنڈر نہیں کرے گی۔ بات وہ نہیں ہوتی، بات صرف میدان میں دیکھی جاتی ہے کہ کون پیٹھ دکھاتا ہے یا کون سینہ دکھا کر وار کرتا ہے، چاہے اس کے پاس طاقت زیادہ ہے۔ یہ نہیں دیکھا جاتا، جنگ جب مسلط ہو جائے نا، یہ نہیں دیکھی جاتی کہ آگے والا ہم سے زیادہ ہے یا کمزور ہے، پھر جنگ کرنی پڑتی ہے۔ اب دوبارہ بات کریں گے تھوڑا سا پاکستان کے بارے میں کہ پاکستان میں پیٹرول کی پرائس راتوں رات بڑھا دی گئی ہے۔ مطلب ہر روز جس طریقے سے غزہ کے اوپر اسرائیل بمباری کرتا ہے نا، اسی طریقے سے پاکستان کی حکومت ہر روز کوئی نہ کوئی چیز بڑھا دیتی ہے۔ ابھی اس نے پیٹرول کا بم عوام پر پھینک دیا، ابھی 295 لیٹر پیٹرول اور 303 روپے جو ہے نا ڈیزل بڑھا دیا۔ اب آپ خود سوچو مہنگائی کس طریقے سے طول پکڑے گی، کیونکہ سب کچھ انحصار ہوتا ہے پیٹرول اور ڈیزل پہ۔ جو آمد و رفت ہوتی ہے، پیٹرول کی پرائس بڑھتی ہے، کرائے بھی بڑھ جاتے ہیں، مہنگائی آٹومیٹک اپ ہو جاتی ہے۔
ٹھیک ہے نا. جب بھی کسی ملک میں پیٹرول کی پرائس بڑھتی ہے ہر چیز کی پرائس بڑھ جاتی ہے. اسی حساب سے جو ہماری حکومت ہے نا اس نے وعدے تو بہت ہی زیادہ کیے کہ ہم جب آئیں گے پیٹرول 150 پر اور بجلی 20 روپے 25 روپے فی یونٹ. لیکن جب سے وہ حکومت آئی نہ معیشت کا اس طریقے برا حال کر دیا نا کہ بس مت پوچھو. ابھی پاکستان گھٹنوں کے بل آ چکا ہے اور پاکستان کی عوام کی کمر ٹوٹ گیا. 10 کروڑ پہلے سے غربت کی لکیر سے نیچے چلے گئے. اب 1-2 کروڑ اور عوام غربت کی لکیر سے نیچے چلے جائیں گے. لیکن ہماری جو حکومت ہے نا وہ نہ عوام کی مینڈیٹ سے آئی ہے نہ ہی اس کو کسی نے لایا ہے. اس کے پیچھے جو طاقتور ہے نا وہ یہ چیز نہیں سوچتے کہ عوام کے بارے میں کیا کرنا ہے. عوام تو بس ابھی ایسے سمجھو نہ کھا سکے گی نہ کچھ کر سکے گی, مطلب نہ پڑھائی کر سکے گی. اب ایک عام مزدور جس کی 30 سے 40 ہزار پاکستانی مہینے کی آمدن ہے تو وہ بجلی کا بل دے گا یا کھائے گا یا بچوں کو پڑھائے گی یا مطلب جو ہاسپٹل کا خرچہ ہے کوئی بیمار ہوتا ہے اس کے اوپر لگائے گی. ابھی کچھ سمجھ نہیں آتی. غریب عوام جو ہے نا بہت ہی پس چکی ہے. ان کو کیا پتا, یہ تو حکومت کی خرچیوں پر پال رہے ہیں. ان کے بچے لندن میں, ان کی اتنی جائیداد بن چکی ہے نا کہ آگے آنے والے 7 نسلیں بیٹھ کر ان کی کھا سکتی ہیں. لیکن جو غریب عوام ہے وہ کیا کرے گی؟ ایسے سمجھو فقیر بھکاری بنے گی. جو سفید پوش تھے نا اب پتہ نہیں ان کا جینا کیسا بنے گا. اب بجلی کا بل, کھانے کا جو بھی ہے نا, گھر کا اخراجات وہ ایک غریب آدمی کیسے پوری کرے گا؟ وہ بچوں کو دے گا, پڑھائی پہ لگائے گا یا پھر بیماری پہ لگائے گا؟ کس طریقے سے وہ اپنا گزر بسر کریں گے؟ پاکستان کے حالات بہت ہی زیادہ گر چکے ہیں. مطلب ابھی نہ آمدنی ہے, اگر آمدنی بھی ہے نا اتنی آمدنی ہے کہ خرچے اس سے ڈبل ہو جاتے ہیں. بجلی کے بل اتنے آتے ہیں نا جو زندگی میں کبھی نہیں ہے. حالانکہ جن کی آمدنی ہے اس سے زیادہ تو اس کے بجلی کے بل آتے ہیں. ایک غریب آدمی کس طریقے سے گزر بسر کرے گا؟ آگے ایک تو گرمیاں سٹارٹ ہو رہی ہیں, بجلی بہت ہی زیادہ لوڈ شیڈنگ ہوگی اور دوسرا بہت ہی مہنگی ہو جائے گی. تو ان بیچاروں کا کیا قصور ہے؟ جو پاکستان کے اوپر رول کرتے ہیں نا ان کو چاہیے عمران خان کے آگے جا کے سرنڈر کریں. اس کو بولے کہ یہ مینڈیٹ آپ کا ہے, آپ وزیر اعظم بنو, پھر دیکھنا پاکستان میں کس طریقے سے خوشحالی آئے گی. لیکن ابھی تک ان کو کچھ بھی سوچ نہیں ہے کہ ہم نے پاکستان کے بارے میں کیا کرنا ہے.